بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خواب سے کھلتی ہے۔ کوئی تکلیف دہ خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاقاً، ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے تمہیں تو چنا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر لوگ سو رہے ہیں تب تمہیں چنا گیا ہے۔ اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے، تمہیں چن کر، تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے اس وقت۔ وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ اللہ تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا قبول ہوگی۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس سے نہیں بانٹ رہے جو تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میرے اللہ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت، وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بے شک چاہے تو اس ارض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز، ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل و دماغ، جسم و روح، مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ارے ضرورت تو تمہیں ہے اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے۔ وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے زیادہ بھی مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ تمہاری نادان خواہشات سن کر وہ تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ یہی تو اس کی بادشاہی ہے، یہی تو اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی عنایت ہے۔ وہ تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اب شہ رگ تک کا فاصلہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے نا۔ اللہ پہ یقین کامل کر کر، جانتے ہو تہجد اتنی لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی، تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں محبت سے۔ اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے، تو اللہ رب العزت کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے۔ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے، جو حرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائے وہ رد نہیں کیے جاتے، جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔
تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد کی نماز میں گرنے والے آنسو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔